बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे साथियों, उम्मीद करती हूँ आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, मज़े में हैं और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे हैं। वही सिलसिला है जनाब, हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ है लेकिन किसी न किसी तरीके से कंटिन्यू तो करना ही है, क्योंकि मेरे व्यूअर्स, मेरे बहुत अच्छे बहुत प्यारे व्यूअर्स और मेरे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उन लोगों को ये बहुत होता है कि क्यों वीडियोस नहीं आ रही हैं, वीडियो क्यों लेट हो रही हैं, तो स्पेशली उन लोगों के लिए और थैंक यू के साथ। अच्छा जनाब, तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं वो भी मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ही है। ये वो वीडियो है जनाब जिसमें ये बताया गया है कि जब मिर्ज़ा अली इंजीनियर जो हैं, जब वो गुमराही की तरफ गए तो क्या हुआ। तो चलें वीडियो देखेंगे। टाइटल तो जैसे आपने सुन लिया है, देख लिया है, यकीनन आपको कुछ कुछ समझ भी आ गया होगा। तो चलें बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो की तरफ जाने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोगों ने मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन को भी लाजमी दबाना है ताकि कोई भी वीडियो लगती है तो नोटिफिकेशन आप तक आ जाए। ठीक है, तो चलें बातें शातें फिर बाद में करते हैं, पहले देखते हैं वीडियो। ये तो मैंने आपको नटशेल में अकीदा और उसकी वो सारी कोरोलरीज बता दी। अब मैं आपको कुरान हकीम से दर्जनों आयात पेश कर सकता हूँ, लेकिन इसमें जो ज़रवा सनाम है, एपेक्स है कुरान में, एक मौका ऐसा है जो सारे अकीदों को क्लियर करेगा और ये आयात बिल्कुल क्लियर बता देंगी कि एक मुसलमान का अकीदा नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत के बारे में क्या होना चाहिए। और मैं आपको यहाँ पे एक मज़े की बात बताता हूँ। 2008-9 की बात है, जब मैं नया नया गुमराह हुआ था। यानी जब मैंने ये अकीदा बनाया कि ना मैं वहाबी ना मैं बाबी, मैं हूँ मुस्लिम इल्मी किताबी, ना हम सो कॉल्ड वहाबी हैं ना हम बाबों का दिफा करने वाले बाबी, हम इल्मी किताबी मुस्लिम हैं। तो हमारे जेरम शहर में एक बहुत बड़े डॉक्टर साहब हैं जो कट्टर बरेलवी थे, जो हमारे उस वक्त के ज़माने बरेलवियत के बड़े फ़ैन थे। जब मैं यानी ज़ाहिर है मेरा तो पूरा बिल्टअप 31 साल तक बरेलवियत में हुआ, तो मुझे मिलने के लिए घर आए मेरे वाले साहब के दोस्त भी, पीर भाई भी। तो वो जाते जाते उन्होंने एक चुटकुला छोड़ा। मुझे कहते हैं अच्छा जी मुझे बताओ कि नबी अलैहिस्सलाम कब नबी बने थे। तो मुझे तो पता था ये किस स्टेशन से बोल रहे हैं और इसके बाद क्या रिजल्ट निकालना है। मैंने कहा ये अभी आला हज़रत से पूछ के बताते। हाय हाय हाय, ये जिगरा किसी अहले हदीस का तो नहीं होगा, किसी देवबंदी का तो नहीं होगा, किसी शिया का तो नहीं होगा कि वो आला हज़रत का लफ्ज़ भी बोल सके। मैंने कहा जी आला हज़रत से पूछ लेते हैं। मैंने कंजुल ईमान शरीफ इमाम बरेलवी साहब का तर्जुमा उठाया और मैंने कहा आप मेरे साथ बैठ जाएं, मैं आपको कुरान पाक की आयात पढ़ के बताता हूँ। अगरचे मैं इसका तर्जुमा कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको अहमद बरेलवी साहब का तर्जुमा पढ़ के बताता हूँ। ये सूरह है अशूरा। अशूरा का मतलब है मशवरा। पारा नंबर 25 के अंदर है वो अमरुहुम शूरा बैनहुम, जो आयत आई है कि मुसलमानों के आपस के मामलात मशवरे से तय होते हैं। सूरह अशूरा पारा नंबर 25 की आखिरी आयात है जहाँ पे सूरह अशूरा कंक्लूड हो रही है। वो मैंने कहा ये पढ़ें आप। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला ने फरमाया वमा काना लिबशरिन अन युकल्लिमहुल्लाह, आयत नंबर 51 से लेके एंड तक यानी 53 तक। किसी इंसान की ये शान नहीं है कि अल्लाह डायरेक्ट उससे कलाम करे, इल्ला, हाँ मगर, वाहियन, अल्लाह उसको वही करेगा, औ मिन वराइ हिजाब, या पर्दे में उससे गुफ्तगू करेगा। जैसे नबी अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला ने शब मेराज की, डायरेक्ट गुफ्तगू की लेकिन पर्दे में थी। औ युरसिला रसूला, या उसकी तरफ कोई रसूल भेज दे, जिब्रील अलैहिस्सलाम जैसे कि आया करते थे पैगंबरों की तरफ। फयूहिया बिइज़्निही मा यशा, फिर वो रसूल उसको इज़्न, अल्लाह के इज़्न के साथ जो वही करनी है वो अल्लाह का पैगाम पहुंचा दे। इन्नहु अलियुन हकीम, बेशक अल्लाह तो बहुत बुलंद है और हिकमत वाला है। बहुत बुलंद है, उसकी शान ही बहुत बुलंद है और उसकी हिकमत का तकाजा है कि वो इंसानों में से पैगंबर चूज़ करता है। लेकिन ये उसकी हिकमत है कि डायरेक्ट नहीं, उनके साथ इस मॉड में वही के 3 मॉड डिस्कस हुए हैं। नंबर 1 खुफिया बात दिल में डाल दी जाए, नंबर 2 पर्दे में गुफ्तगू की जाए, नंबर 3 किसी फरिश्ते के ज़रिए। वकज़ालिक, और बिल्कुल इसी तरीके से, औहैना इलैक, ए नबी हमने आपकी तरफ भी वही की है, रूहम मिन अमरिना, जो ख़ास रूह है हमारी तरफ से वही। मा कुन्त तदरीबल किताब वलल ईमान, इस कुरान के नुज़ूल से पहले ना तो आप जानते थे कि किताब क्या होती है और ना ईमान को जानते थे। यानी एक बेसिक ईमान तो होता है, यानी ईमान की डिटेल्स क्या है। तो आला हज़रत ने भी तर्जुमा यही किया कि ना आप किताब को जानते थे ना अहकाम शरअ की तफसीलात को जानते थे।
وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے بنا دیا اس قرآن کو نور جس کے ذریعے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جسے چاہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بے شک اب تو آپ بھی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو چوز کر لیا ہے کہ اپنا پیغام ان تک پہنچائے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، راستہ اس اللہ کا کہ زمین و آسمان کی بادشاہت جس کے قبضے میں ہے۔ الا الی اللہ تصیر الامور، آگاہ ہو جاؤ سارے معاملات کو پلٹ کے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ سر اس میں بالکل کلیئر کٹ آ گیا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے جو ہے وہ ہدایت کاملہ تک پہنچایا۔ ڈیٹم لیول کی ہدایت تو ہے تھی لیکن کامل ہدایت۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو آپ کو ہدایت کی اعلیٰ ترین منزل کے اوپر فائز کر دیا۔ بیسک ہدایت تو تھی، یہ ضال کا ترجمہ جو بعض لوگوں نے کیا نا کہ گمراہ پایا نعوذ باللہ یا استغفر اللہ، یہ بالکل غلط ترجمہ ہے۔ قرآن میں واضح ہے مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ ان کو وحی کرتا ہے۔ یہاں ضال کا مطلب محبت میں خود رفتہ ہونا ہے، جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے لیے ان کے بیٹوں نے کہا تھا نا ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارے ابا تو یوسف کی محبت میں ڈوب گئے ہیں۔ وہ یہ تو نہیں کہہ رہے تھے کہ ہمارا ابا گمراہ ہو گیا ہے، اسی ابے کی محبت میں تو تھے اور اس ابے کو پیغمبر بھی مانتے تھے وہ، تو کوئی شخص اب پیغمبر باپ کو گمراہ تو نہیں کہے گا۔ وہاں ضال کا مطلب محبت میں ڈوب جانا، لہٰذا اس لحاظ سے میں اعلیٰ حضرت کے ترجمے کو صحیح سمجھتا ہوں۔ جہاں کئی معاملات میں انہوں نے غلط ترجمہ کیا، یہاں پہ ان کا ترجمہ ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو کامل ہدایت تک اللہ تعالیٰ نے پہنچایا، تو یہ بالکل واضح ہے۔ اب آپ اسی کانٹیکسٹ میں ذرا بخاری و مسلم کی وہ درجنوں احادیث نکالیں۔ میں نے ان ڈاکٹر صاحب کو بھی کہا، اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے جب یہ انہوں نے پڑھا نا، تو کہتے نہیں نہیں ٹھیک ہے۔ اب یہ نہیں مجھے پتا انہوں نے اپنا عقیدہ صحیح کیا ہے کہ نہیں، لیکن وہ میں نے کہا جی اب میں آپ سے معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ جو بخاری و مسلم میں کتنی احادیث ہیں اس کو سپورٹیو، جس میں ایک مشہور حدیث ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ پہلی وحی نازل ہوئی تھی، اما عائشہ کہتی ہیں جب آپ علیہ السلام کی عمر کا 40واں سال آیا تو آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا۔ پہلے آپ بڑی ڈائنامک لائف گزار رہے تھے، مکے کے ایک کامیاب تاجر تھے کیونکہ ایک امیر ترین عورت کے ساتھ شادی ہو چکی تھی، آپ لوگوں کی آنکھوں کے تارے تھے، صادق اور امین تھے، بڑی آپ ڈائنامک لائف گزار رہے تھے۔ اچانک آپ کا دل دنیا سے اچاٹ ہوا 40ویں سال میں، اور سیدہ خدیجہ آپ کو کھانا باندھ کے دیتی تھی، تو کئی دن کے لیے آپ غار حرا میں جاتے تھے۔ تو لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ یار مطلب بیٹھے بٹھائے ایک ایکسٹروورٹ بندہ انٹروورٹ ہو گیا، کیا ہو گیا اس کو؟ اور وہاں پہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مجھ پہ پہلی دفعہ فرشتہ سامنے ظاہر ہوا انسانی شکل میں، تو اس نے کہا اقرا، پڑھ۔ تو میں نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ 3 دفعہ ایسا ہی ہوا، پھر اس نے نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ معانقہ کیا اور زور سے دبایا، تو پھر وہ پہلی آیات 5 نازل ہوئی سورۃ العلق کی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، میں جلدی سے گھر واپس آیا اور سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا کو کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو، اور کیونکہ ظاہر ہے ورنہ تو وہ سیدھا یہ کرتے کہ وہ باہر سے کوئی مطلب شیرنی لے کے گھر جاتے، کیا میری بیگم 40 سال سے جس کی میں تلاش میں تھا وہ وقت آ گیا۔ ظاہر ہے نبی علیہ السلام کا وہ فرسٹ ایکسپیرینس ہوا تھا اس حوالے سے کہ آپ کے اوپر ذمہ داری ڈالی گئی۔ اچھا آپ پیدائشی پیغمبر تھے، اللہ کی حفاظت میں تھے، لیکن یہاں پہ یہ والا معاملہ ہوا۔ جی تو جناب آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھی، اگر آپ کو اچھی لگی، اگر آپ کا دل مانتا ہے تو اس کو لائک کر دیں اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر بھی کر دیں۔ تو جناب ہمیشہ کی طرح آج بھی وہی بات کروں گی کہ جسے اللہ پاک راستہ دکھانا چاہے اسے اللہ پاک راستہ دکھاتا ہے، اسے ہدایت آتی ہے، وہ چاہے کتنی ہی گمراہی کے اندھیروں میں کیوں نہ غرق ہوا ہو، وہ چاہے کتنے ہی برے کاموں میں کیوں نہ پھنسا ہو دھسا ہو، اللہ پاک اسے راہ راست پر لے ہی آتا ہے۔ اور اس کی صرف میرے خیال سے ایک ہی شرط ہے، اور وہ یہ کہ آپ اللہ کو ڈھونڈے تو صحیح، اللہ آپ کو آپ کے دل میں اتنا قریب ملے گا کہ آپ کی سوچ بھی نہیں وہاں تک جا سکتی۔
مطلب بہت زیادہ دور نہیں جاتی. اگر میں اپنی ہی بات کروں یا اپنے جیسے لوگوں کی بات کروں، جب ہم لوگ یونیورسٹی لائف میں اور کالج لائف میں ہوتے ہیں تو ہم لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وی آر سو کول. ٹھیک ہے، تو ہمیں نماز پڑھنے کی، ہمیں اللہ کی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے. مطلب فرینڈس کو، فرینڈ سرکلز ہمارے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم ایسے ہی بہت کول ہیں اور ہمیں ان کاموں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے جب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ نماز کے بغیر اور اللہ کی عبادت کے بغیر زندگی بالکل خالی ہے. اور یہ وہی مومنٹ ہوتا ہے، یہ وہی ٹائم ہوتا ہے جب آپ اللہ کو پانے کی کوشش کرتے ہیں. جب آپ کوشش کرتے ہیں، جب آپ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک چھوٹا سا ملال آتا ہے، تھوڑا سا ملال آتا ہے کہ یار میں ایسا کیوں نہیں ہوں یا میں ایسی کیوں نہیں ہوں. ٹرسٹ می آن دیٹ، مجھے ایسے ہی لگتا ہوتا تھا جب میری کوئی فرینڈ سرکلز میں سے یا میری کلیگز میں سے کوئی نماز کی پابندی کرتا تھا تو میں ان کو دیکھتی تھی اور میں سوچتی تھی کہ وائی ناٹ می، میں ایسی کیوں نہیں ہوں، میں کیوں نہیں اتنی پابندی سے نماز پڑھ سکتی، اور کیوں اللہ پاک مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا نہیں کرتے. بس دیٹ ڈے اور آج کا دن مطلب الحمد للہ اللہ پاک کا شکر ادا کر کے کہتی ہوں کہ سلولی اینڈ گریجولی میں اس چیز کی طرف آئی اور میں نے دل سے یہ چیز محسوس کی کہ جب آپ واقعی میں اپنی ان چیزوں پر شرمندہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب آپ واقعی دل سے اللہ کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی مدد کرتا ہے. چاہے آپ کتنے ہی گمراہ کیوں نہ ہوں، چاہے آپ کتنے ہی گناہوں کے اندھیروں میں کیوں نہ ہوں، اللہ پاک آپ کو وہاں سے اپنی نور کی روشنی میں واپس لے ہی آتا ہے. تو پیارے ساتھیوں، آج کے لیے بس اتنا ہی. پھر ملیں گے انشاءاللہ کسی نیکسٹ ریئیکشن کے ساتھ، کسی نیکسٹ چیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.